بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں، اور شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری قومت پر فخر محسوس کر سکوں گا۔ ابن ماجہ۔ سامعین، ذی وقار، آج کی زیر مطالعہ حدیث مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ہے، جسے محدث کبیر امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لائے ہیں۔ یہ حدیث مبارک نکاح کی شرعی حیثیت کو متعین کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ کہ نکاح کرنا ایک فطری اور مسنون عمل ہے۔ یہ انسان کے فطری تقاضا کی تکمیل کے لیے ایک ایسا عمل ہے جسے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا طریق اور سنت قرار دیا ہے، اور معلوم ہے کہ سنت کی ادائیگی پر اللہ پاک کے ہاں اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے نکاح ضرور صرف معاشرتی ہی نہیں بلکہ ایک مسنون عمل ہے۔ نیک خاندان کی بنیاد رکھنے میں ایک نہایت ہی پاکیزہ اور مبارک احساس ہے۔ دو فرد کو زوجین یا میاں بیوی کے روپ میں ڈھالنے کے لیے نکاح کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ دولہا اور دلہن کی طرف سے چیدہ افراد باہم مل بیٹھتے ہیں، اور اسلامی معاشرہ میں ترجیحی طور پر یہ تقریب مسجد میں منعقد ہوتی ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل چھپ کر کرنے کا نہیں، تو گواہوں کی موجودگی میں وہ خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اور وہ آیات قرآنی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی تعلیم خود سید الاولین والآخرین نے دی۔ ان آیات میں جہاں خونی اور سسرالی رشتہ داریوں کی تکریم کا حکم دیا گیا ہے، وہیں اس بات کی بھی بڑی شدت سے تلقین کی گئی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلہ میں اللہ پاک کا تقوی ضروری کیا جائے، کیونکہ یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو حقوق و فرائض کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ خوشی اور مسرت کی یہ تقریب اپنا آغاز اللہ پاک کے پاکیزہ نام اور مقدس کلام سے کرتی ہے، اور یہی دراصل شادی ہے۔ اس شادی کا دوسرا اگر کوئی مسنون عمل ہے تو وہ ولیمہ ہے، جو نکاح کے 3 دن بعد تک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد محض دعوتی تقریب ہوگی، ولیمہ نہیں ہوگا۔ نکاح کے حوالے سے یہی 2 چیزیں ہی مطلوب ہیں، اور باقی جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ نام و نمود اور دیگر اقوام سے مستعار کلچر ہے، جس کو زبردستی ہماری ثقافت کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جو اسراف اور فضول خرچی کے سوا کچھ نہیں۔ یوں ایک سادہ اور مستحسن عمل کو آلودہ اور مشکل کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات اقدس میں 9 نکاح فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی، ورنہ امت کے مرد حضرات کے لیے بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی حد بندی دی گئی ہے، اور یہ بھی اس شرط کے ساتھ ہر حال میں انصاف و عدل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی اور ناجائز فیور روا نہ رکھی جائے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس سے روشنی اور رہنمائی کا حاصل کیا جانا از بس ضروری ہے، کیونکہ زیر مطالعہ حدیث مبارکہ کے پہلے جمعہ کو، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے، کا عملی تقاضا ہے کہ نکاح بھی کیا جائے اور اس کی ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری اور بشاشت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ گھر کے اندر ایسا ماحول برپا کیا جائے کہ شادمانی کا احساس ہو، گھٹن اور دل شکستگی کا گمان نہ ہو۔ حدیث پاک کا دوسرا جملہ یوں ہے کہ جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نکاح سے گریز کرنا، جبکہ استطاعت بھی ہو، اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ مرد ہو کر ذمہ داریوں سے گریزاں ہے، یا یہ کہ وہ ایک خانہ ساز اور خود ساختہ دیانتداری کی اوٹ میں دین کی نبوی تشریح سے غافل اور بے خبر ہے۔ حالانکہ نکاح کی وجہ سے دینداری میں
اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ نکاح کی وجہ سے دینداری میں کسی بھی نقص کا اندیشہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہ السلام پر پابندی عائد کر دیتا کہ وہ نکاح نہ کریں، مگر یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ رعد کی آیت نمبر 38 ہمیں یوں بتاتی ہے، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بھی بنائی۔ واضح ہوا کہ کائنات کے چنیدہ اور قدسی صفات انبیاء علیہ السلام کے فرائض نبوت ہی میں اولاد اور بیویوں کو شامل فرما دیا۔ گویا نکاح کرنا اور اولاد کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا نبوت کا جزء النفق ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام عائلی اور خاندانی زندگی گزارنے پر اللہ پاک کی طرف سے مامور ہیں تو کوئی بتائے کہ نکاح کیوں کر دینداری میں خلل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا نہایت ہی سچا فرمان ہے کہ جس نے نکاح سے روح گردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بڑی وارننگ اور سخت تنبیہ ہے، کوئی بھی امتی اس کی شدت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کا تیسرا اور آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج کے مختصر خطبہ کا اہم ترین جملہ ہے کہ شادی کرو کہ شادی کے نتیجے میں تمہاری کثرت کی وجہ سے روز قیامت میں دوسری امت پر فخر کر سکوں گا۔ یہ ایک پرمعنی تعبیر اور خوبصورت تلقین ہے۔ دیگر اقوام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فخر کرنے میں خوشی اور مسرت کا ایک پہلو پنہاں ہے۔ روز حشر جب آپ اپنی امت کو دوسری اقوام کے مقابلہ میں افق تا افق پھیلا ہوا دیکھیں گے تو آپ فرط و بساط کا اظہار فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے افراد سے یہ فرمایا کہ سکت موجود ہو تو شادی ضرور کرنا، کہ تمہاری اولاد کی وجہ سے امت مسلمہ میں اضافہ ہوگا جو میری خوشی کا باعث بنے گا۔ سو حضرات گرامی، شادی کرنا اور نکاح کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کے قرینوں میں سے ایک قرینہ بھی ہے۔ سلیقے کے ساتھ اس قرینے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہر ذی استطاعت امتی کی سوچ کا محور ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔